میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور یہودی مجھے خرید کر کے کام پر لگاتا تھا. سنیے توجہ سے. وہ گدھا میرے آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب بھی میرا مالک یہودی میری پیٹھ پر چڑھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا, کبھی بیٹھنے نہیں دیتا. کیا بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس گدھے سے کہ تو اسے اپنے مالک کو بیٹھنے کیوں نہیں دیتا تھا؟ وہ گدھا کہتا ہے اس لیے کہ میری ماں مجھ سے وصیت کر گئی ہے اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھنا, اس لیے کہ اس پر سید الانبیاء سواری کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سنیے میرے عزیزو, حدیث کی کتابوں میں اس گدھے کا نام یعفور ہے اور محدثین علماء جب نام لیتے ہیں تو یعفور نہیں حضرت یعفور کہتے ہیں. ہے گدھا, لیکن اب گدھا کہنے کی اجازت نہیں. اگر کسی نے اس کو عام گدھوں کی طرح ذلیل جانور سمجھ کر کے گدھا کہا تو وہ گمراہ آدمی ہے, وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے آقا کا سواری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور جانتے حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی پیٹھ کو ہمیشہ صاف رکھا, کسی یہودی کو سوار نہیں دیا. امتی کو یہی چاہیے کہ تمہاری آنکھیں اگر اللہ نے دی ہے تو یہ رسول پاک کو دیکھنے کے لیے. بے شک بے شک. گدھا اپنی پیٹھ پر کسی یہودی کو بیٹھنے نہیں دیتا. پھر یہ آج امتی اپنی آنکھوں میں سارے یہود و نصارہ کو کیوں بساتا ہے؟ آج تم عیاشیوں کو اور عریانیت کو اپنی آنکھوں میں کیوں جگہ دیتے ہو؟ یہ آنکھیں تمہاری رسول اللہ کے لیے ہیں. بے شک بے شک. تمہارا دل اہرے غیرے کے لیے کیوں دھڑکتا؟ تمہارا دل اللہ کے رسول کی امانت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. بے شک بے شک. سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان. بے شک. اے میرے عزیزو, اس گدھے, اس یعقوب خچر جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی, جانتے ہیں اللہ نے کیا مقام دیا؟ مسجد نبوی میں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوتے اور کسی صحابی کو بلانا ہوتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی یعقوب کو, کسی خچر کو, کسی گدھے کو بھیجتے جا عثمان ابن عفان کو بلا لا, جا عبداللہ ابن مسعود کو بلا لا, جا ابو بکر صدیق کو بلا لا. یہ گدھا سیدھے سر جھکائے اسی صحابی کے گھر جاتا, یعقوب اسی صحابی کے گھر, اور اس کے بعد اپنے سر سے دستک دیتا. صحابی جب دروازہ کھولتے یعقوب کو اپنے دروازے پر پاتے اور تم ہلاتا دیکھتے تو سمجھ جاتے رسول اللہ نے بلایا. بے شک بے شک. زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر خدمت کرتا رہا, اور اس سے بھی بڑی بات حدیث پڑھ لینا آپ کو مل جائے گی روایت. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, انتقال ہوا, اس گدھے نے کھانا پینا چھوڑ دیا. واہ کیا بات ہے. واہ. کھانا بات کہنے جا رہا ہوں, توجہ سے سنو. اعلان کیا, اس کے بعد آیا لوگوں کی طرف سے جو بیٹھے ہوئے تھے دل کو ان کو ٹھنڈک ملی. کہا کہ آپ یہ بیان اس پاکھوڑی تک پہنچاتے ہیں, اس خبیث کے بچے تک یہ بات پہنچاتے ہیں. راتوں رات نوجوانوں نے پہنچایا بھی. جانتے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کرنے والے یا میری حمایت کرنے والے کوئی اور عام لوگوں میں سے نہیں تھے, میری ماں میرے ساتھ تھی. کہ بیٹا آج جو عظمت رسول پر تو نے گفتگو کیا ہے میں نے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا. الحمدللہ فخر سے سینہ چوڑا ہوا. میں واپس ممبئی آیا, 8 دن کی بات تھی. 8 دن کی بات تھی. 8 دن کے بعد اس بات کو پھیلتے اتنی دور تک پھیلا دیا گیا. اللہ کی حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر امریکہ سے, یو کے سے, نیوزی لینڈ سے, آسٹریلیا سے, افریقہ سے, پاکستان سے, نہ جانے کتنے ملکوں سے فون آئے, میسیجز آئے, لیٹر آئے, ہر جماعت کی, ہر تنظیم کے. سبوں نے بھی اتفاق, رمضان کا مہینہ تھا, یہ مجھے کہا کہ آپ نے
اپنے باپ کی نہیں ہم سب کے شان کی بات کی ہے. ہم گنبد خضرا کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار اور کھڑے ہیں. اگرچہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا, ہمیں حالات معلوم نہیں تھے, لیکن مہینے بھر کے بعد ہمیں پتا چلا. میں جس گلی سے بھی گزر رہا ہوں, ہندوستان کے جس کونے میں بھی جا رہا ہوں, چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے, مجھے دیکھ کر پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اب میں نے یہ محسوس کیا, میرے آقا کی عزت پر, عظمت پر بات کرنے کے لیے بڑے میڈیا کی, بڑے اخبار کی, بڑے ریڈیو کی, بڑے سیاست کی ضرورت نہیں. اگر عشق میں بولا ہوا ایک جملہ بھی 50 کے درمیان بولا جائے, مولا 50 کروڑ کے درمیان میں سے پھیلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شیر ہندوستان, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. حضور کی عزت پر کبھی یہ مت سوچنا میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا. بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں خود اپنی حیثیت نہیں جانتا, ہم تو ایک چھوٹے مولوی ہیں. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ان سب میں کم پڑھا لکھا ہوگا, اور میری کوئی حیثیت نہیں, میری اپنی حیثیت میں نہیں سمجھتا. دلی کی سرزمین پر دوبارہ 1 سال بھر کے بعد کیڑا پھر سے باہر آیا تھا, اور اس نے کہا تھا 17 جون کو, 17 جون نہیں, پکارا اور کہا کہ میں آؤں گا دلی کی جامع مسجد میں اور محمد کی حقیقت بتاؤں گا. معاذ اللہ, معاذ اللہ. پھر دل بیتاب تھا. میں نے یہ محسوس کیا, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ضد پہ کم کام کرتے ہیں, یا الفاظ کی بوچھار یا تیر چلاتے ہیں. جیسا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو کہ یہاں بیٹھ کر کے بولنے میں چاہتا کیا ہیرو بن جائیں گے اپنے قوم. ہم نے کہا کہ الحمدللہ یہ فقیر دلی کی جامع مسجد آنے کے لیے تیار, اعلان بھی کیا, 17 دن پہلے اعلان کیا, تیاری بھی کیے. 17 تاریخ کو جمعہ کا دن تھا. مجھے 100% یقین تھا کوئی لومڑی کا بچہ آ نہیں سکتا, ہمیں یقین تھا, لیکن پہنچنا ہمارا کام تھا. میرے نبی کی عزت کی بات تھی. میں آپ کو بتاؤں, میرے جانے سے پہلے جامع مسجد کے سارے گیٹ بیریکیڈنگ لگا کر کے پہرے داری بھی لگائی گئی تھی. رات سے ہی انتظامات لگا دیے گئے تھے, اور جو پہرے دار کھڑے تھے بیچارے, ان کو میری فوٹو بھی دی گئی تھی, نام بھی بتایا گیا تھا. یہ آئے تو جمعہ میں اندر آنے مت دیں, 17 تاریخ کا اعلان کر کے آئے ہیں, لیکن جمعہ کے دن ہر ایک جانے والے کی چیکنگ ہو رہی ہے مسجد کے اندر. ٹھیک 12:30 بجے میں خود بھی جامع مسجد میں گیا, لیکن میری کوئی چیکنگ نہیں. میرے آگے والے کو بھی, میرے پیچھے والے کو بھی چیک کیا, اور مجھے میں اندر آیا. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں نا اکیلے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, عزم ہو, حوصلہ ہو, میرے نبی کی طرف دیکھو, بچانے والی ذات بڑی. جب اندر آئے اس کے بعد جو بھی معاملہ ہوا, ہم تو حاضر ہوئے, دور دور تک کوئی عمر کا بچہ نظر نہیں آیا, اور آتا بھی کہا. میں نے وہاں سے اعلان کیا, آج نہیں بلکہ اب کان کھول کر سن لو, تمہاری 7 نسلیں بھی یہاں نہیں آ سکتی, وہ بھی حضور کی عزت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کھلواڑ سمجھتے ہو؟ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے اللہ نے کائنات کو سب سے حسین بنایا, روز چاند ان کے تلووں کی بلائیں لیتا, سورج اور یعنی ستارے ان کے ناخنوں کی کترن سے چمکتے ہو, کتوں کے تھوکنے سے کچھ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر. لیکن ہمارا جرم کیا تھا, ہم تو جامع مسجد میں حاضر ہوئے اپنے اعلان کے مطابق, لیکن پولیس والوں کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں, رشتہ دار ہیں ہمارے, ہمیشہ جو ہے آگے پیچھے میری تمام چیزوں کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. یہاں پر بھی ہوں گے آنے سے, لیکن میں قدر سے دیکھتا ہوں ہمارے رشتہ دار جتنے بھی پورے ہندوستان پر میں, کوئی چھوٹی سے گاؤں میں بھی جاؤں تو بھی بہت ساری جگہوں پر پہلے سے بتا دیا جاتا ہے بھڑکاؤں بولا اللہ. حضور کی عزت پر بات کرنا ان کے لیے بھڑکاؤں. میرے عزیز, ہم کون سی بات کرتے ہیں, ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں. بے شک, بے شک. ہاں,
ڈپارٹمنٹ والے لے جا کر کے تھانے میں بٹھایا، 10 منٹ کہہ کر کے بٹھایا، 10 منٹ کی بجائے گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے میں بٹھایا۔ کئی ایجنسیاں آئی بیچ میں، 7-8 ایجنسیاں الگ الگ تفتیش کرتی رہی۔ خیر یہ سب واقعہ میں آپ کے ہاں اپنی آپ بیتی بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بات آ گئی تھی بیچ میں تو عرض کر رہا ہوں۔ 2 سپاہی تھے بیچارے، وہ نارمل تھے اور وہ رسک لینا بھی نہیں چاہتے، میں نام بھی نہیں بتاتا۔ میں نے ان سے کہا کہ میاں جو بھی جامع مسجد میں آئے کہ آپ اس کو 6 گھنٹے بٹھاتے